کوئی اسمبلیاں تحلیل ہونے نہیں جا رہی. خان صاحب یہ کر کے بھی دیکھ لیں بھئی تو استعفے لین گیا سے تو استعفے دے کے آ گئے ہیں. ہم نے تو ایک جلسے میں 200 300 لاشیں اٹھائی ہیں. کپڑوں میں گولیاں کیسے رہ جاتی ہیں اور آگے نہیں لگتی. ہمیں تو جب بھی لگی ہیں نا وہ جسم سے ہی نکلی ہیں. پسند تو شاید مجھے بھی پی ایم ایل این نہ ہو. انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اس کا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آتا. اعظم سواتی اور شہباز گل 2 نمبر آدمی نے اور انہوں تے بھی استعمال 2 نمبر ہی ہویا. رزلٹ آوے نا کمن کے ساری کلاس پاس تے بگی فیل. ایک سال بھٹو صاحب نے پوری قوم نو ہی پاس کر دیتا تے اس سال وہ رزلٹ اناؤنس کر رہا سی کہ ساری قوم پاس تے بگی پھر بھی زیر غور. اج دے حالات دے وچ اگر تسی ویکھو تے عمران خان صاحب جڑے نے وہ اج بھی زیر غور نے. السلام علیکم جی. نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبہ عروج. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جب سے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے لگے ہیں اس وقت سے کچھ سیاسی صورتحال عجیب و غریب خاموشی کا شکار ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حسن مرتضیٰ. ان سے تھوڑی سی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور پیپلز پارٹی کے پنجاب میں مستقبل پر بھی بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جی، شاہ جی یہ بتائیے گا کہ اسمبلی سے استعفے دینے کا اعلان کیا گیا پاکستان تحریک انصاف نے. 563 نشستیں پورے ملک سے خالی ہو جاتی ہیں اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں. کیا لاہ عمل ہوگا اپوزیشن کا یا حکومت کا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹیرین یا جو کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اگر وہ استعفوں کی بات کرتی ہے تو وہ جینون لیڈرشپ نہیں ہے. وہ شاید کسی اور چیز کے لیے کسی اور مقصد کے لیے بنے تھے اور کہیں اور استعمال ہو رہے ہیں. سیاستدان کا تو بہترین جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے اور اسمبلیاں ہیں. اگر وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس اپنی پرفارمنس نہیں بتا سکتا تو پھر کیا جلسے جلوس سڑک کی سیاست یہ کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو کوئی بھی اپنا گینگ کا نام رکھ سکتا ہے اور اس پہ وہ کرتا رہے اگر اس نے یہ کچھ ہی کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے ایک عرصہ سے یہ ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ میں جاؤں گا اور میرا لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے گا اور اس طرح ہو جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا. اور ہم لوگ اس وقت بھی کہتے تھے کہ خان صاحب کی یہ کوئی پولیٹیکل موو نہیں ہے، یہ نہیں کر پائیں گے جو باتیں وہ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے کارکنوں کو موبلائز رکھنا تھا، سڑک پہ رکھنا تھا. اس کے لیے انہوں نے لاہور سے وہ نکلے، ان کے پاس لوگ کم تھے ساروں نے دیکھا اور پھر وہ جس طرح چلتے گئے وہ رش کم ہوتا گیا. اور جب وہ وزیر آباد پہنچے تو وہاں ایک عجیب سا انہوں نے ڈرامہ رچایا کہ ان کو گولیاں لگ گئی ہیں. حالانکہ ہم نے گولیاں بھی لگتے دیکھی ہیں، ہم نے شہید ہوتے بھی لوگ دیکھے ہیں، ہم نے زخمی ہوتے بھی لوگ دیکھے ہیں. ہم نے تو ایک جلسے میں ایک اٹیک کے اندر 200 300 لاشیں اٹھائی ہیں. اب ہمیں کوئی بتائے گا کہ گولیاں کس طرح لگتی ہیں؟ اس پہ بھی بات کریں گے کہ گولیاں کیسے نکل آتی ہیں کپڑوں میں سے. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ تو ساری آپ عمران خان کی جو سٹرگل جو بھی ساری اس پہ بات کر رہے ہیں، آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں تو پھر کیا حکمت عملی ABC کوئی پلان؟ دیکھیں جی، کوئی اسمبلیاں تحلیل ہونے نہیں جا رہی، نہ ہی وہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے. اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک کافی ریزنمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ پہلے قومی اسمبلی کے الیکشن میں دیکھنے میں آئی. لوگوں نے جو ہے وہ ترلے کیے کہ ہمارا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہ کیا جائے. اور خان صاحب یہ کر کے بھی دیکھ لیں، ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے. آج جس پاپولیرٹی کی بنیاد پہ وہ فیصلے کر رہے ہیں اس کا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آتا. اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں تو کیا سپریم کورٹ میں جانے کے حوالے سے کوئی آپشن زیر غور؟ تمام آپشنز جو ہیں وہ استعمال کی جائیں گی. کورٹ میں بھی جایا جائے گا اور کورٹ کے لیے یہ بڑا ہی سوالیہ نشان ہوگا. ان کے پہلے کے فیصلے جو ہیں وہ موجود ہیں، پریسیڈنٹ ایسے موجود ہیں جس میں گورنر راج لگے تو اس پہ عدالت جب ایکٹیو ہوئی تو اس نے کیا کیا. تو یہ سارا کچھ بھی ایگزاسٹ کریں گے ہم، کوئی بھی ایسی ریمیڈی نہیں چھوڑیں گے. اچھا شاہ جی، پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں. انہوں نے دہشت گردی کا سامنا بھی کیا، ٹارگٹ کلنگز بھی ہوئی، ٹارگٹ اٹیکس بھی ہوئے، بڑے لیڈرز ہم نے کھوئے.
اس صورتحال میں جب پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ جب آپ پاپولر لیڈر ہوتے ہیں، کوئی آپ پہ حملہ ہوتا ہے تو معاملات جینون ہوتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے ڈرامہ کیا گولیاں لگنے کے حوالے سے؟ دیکھیں آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے، ایسی جماعت نہیں، واحد جماعت ہے جس نے قربانیاں دی ہیں، جس کے کارکنوں کی جانیں گئی ہیں، جس کی قیادت کی جانیں گئی ہیں۔ ہم تو حملے کی بات کر رہے ہیں کہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ حملہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی آئے اور وہ پستول سے ٹھاٹا کرے اور ایک برسٹ سے کوئی 15 بندے زخمی بھی ہو جائیں، ایک مر بھی جائے، اور پھر جو بھاگ رہا ہو اس کی جیب سے بھی گولیاں برآمد ہوں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ ویسے یہ کیا تھا جو گولیاں جیب سے برآمد ہونے والا معاملہ؟ کپڑوں سے؟ یہ تو خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں جی کہ کپڑوں میں گولیاں کیسے رہ جاتی ہیں اور آگے نہیں لگتی۔ ہمیں تو جب بھی لگی ہیں نا وہ جسم سے ہی نکلی ہیں۔ یہ پہلی گولیاں ہیں جو بھاگتے ہوئے کو لگی اور وہ جیب میں چلی گئیں اور وہ گھر لے کے چلا گیا۔ خیر، اٹ واز آن لائٹر نوٹ۔ اور یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کہیں پہ کوئی تنظیم بن رہی ہے؟ اور اسپیشلی اگر ہم احسن صاحب کی بات کریں، اور کیونکہ اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ رہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں لیکن شروع سے وہ پرو پی ٹی آئی چل رہے ہیں، اگر آپ اس طرح کا کوئی بیانیہ اختیار کرتے ہیں، میں پارٹی کا بیانیہ نہیں چاہ رہی، آپ کا ذاتی موقف کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں، ذاتی ہر آدمی کا موقف بھی ہوتا ہے اور اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ شاید اعتزاز صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کوئی فورم مناسب نہیں چنا جہاں پر بات کی جائے۔ باقی یہ باتیں تو پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتی رہتی ہیں، ان کو کوئی ان کا اختلاف رائے جو ہے وہ ان کا حق ہے، لیکن اس کے لیے پراپر فورم موجود ہیں۔ ہماری سی ہے، ہمارے پارٹی قیادت ہے، ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ اور پسند تو شاید مجھے بھی پی ایم ایل این نہ ہو، مجھے بھی ہزار اختلاف ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہمیں بھی ہے، لیکن جب میری قیادت ان کے ساتھ بیٹھتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان تو میری قیادت کا ہوا ہے۔ محترمہ شہید ہوئی تو وہ چیئرمین صاحب کی والدہ تھیں، زرداری صاحب کی وہ بیوی تھیں، تو زیادہ نقصان تو ان کا ہوا، گھر تو ان کا اجڑا۔ اب میں اس پہ زیادہ ماتم کرتا رہوں جی کہ وہ نواز شریف نے یہ کیا، نواز شریف نے وہ کیا، تو یہ مجھے کہنے کا حق ضرور ہے، لیکن اپنی پارٹی میں بیٹھ کے مجھے یہ باہر پہ میڈیا پہ اور ادھر ادھر یہ باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پارٹی کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے ان کے خلاف؟ دیکھیں، ہم دو مختلف نظریات کی جماعتیں ہیں، اور جو اس وقت ملک کو چیلنجز درپیش ہیں وہ اکنامک ہیں، وہ گورننس کے حوالے سے ہیں، وہ ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہیں، ہماری داخلہ پالیسی کے حوالے سے ہیں۔ اس کے لیے آج یہ ضرورت تھی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے اور انہیں بات کرنی چاہیے، اور یہ مسائل جو ہیں یہ ہمارے نیشنل ایشوز ہیں، ان پہ کنسنسس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آج اگر ہم سوچنے لگ پڑیں کہ ہماری پارٹی کیسے بچے گی، ہم کیسے بچیں گے، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، تو ہمارا فیوچر تو اس ملک کے ساتھ ہے۔ خدا نخواستہ کوئی اگر المیہ ہوتا ہے تو ہماری سیاست تو یہاں نہیں ہوگی۔ لیڈر کس کو مانتے ہیں پیپلز پارٹی میں یا پھر باہر سے؟ کیونکہ اب تو نوجوان کی عادت ہے، بلاول ہیں، آصفہ ہیں، جونیئر بھٹو بھی آ گئے ہیں، زرداری صاحب ہیں، کس کو لیڈر مانتے ہیں؟ دیکھیں، میرا لیڈر تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے یا آصف علی زرداری ہیں۔ باقی ان کی چھتری کے نیچے اگر ذوالفقار جونیئر آ جاتے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، میرے لیے سارے قابل احترام ہوں گے، لیکن میرے لیڈر تو چیئرمین اور کو چیئرمین ہی ہیں۔ جونیئر ذوالفقار بھٹو صاحب تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں جو کہ ہم جس کو مانتے تھے۔ دیکھیں، یہ کہنے والے پہلے بھی کافی لوگ آئے اور وہ یہ بانسری بجا کر چلے گئے۔ پیپلز پارٹی تو یہی ہے، اور کوئی بھی نظریہ جو ہے وہ ساری زندگی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتا۔ وہ آپ اگر آج سے 1400 سال پہلے بھی چلے جائیں تو ایک نظریہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، وہ ان کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ تو نہیں کہ وہ ختم ہو گیا۔ آج بھی ماشاءاللہ اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے پوری دنیا میں، تو وہ ایک نظریہ تھا۔ اور باقی جو جتنے بھی آپ دنیا کے نظریات ہیں وہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ موجود ہیں کتابوں کی شکل میں بھی، اور وہ سینہ بسینہ بھی وہ چلتے رہتے ہیں،
اور ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حقیقی ہے اور یہ غیر حقیقی ہے. لوگ آتے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر الیکشن فوری اناؤنس ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی کتنی تیاری ہے؟ کیا مل کے الیکشن لڑیں گے؟ پنجاب میں کیا صورتحال ہوگی؟ کوئی سیٹیں نکلیں گی؟ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پہلے سے زیادہ سیٹیں لیں گے اور پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن میں کم بیک کرے گی اور بڑا اچھا پنجاب کے اندر اس کا کم بیک ہوگا. یہ بھی ایک چیمگویاں ہو رہی ہیں کہ بلاول کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جب بھی بنیں گے، جو 5 سال مکمل کریں گے. ایسا کچھ ہے؟ یہ یقین دہانیوں پہ نہیں چلتا جی، یہ اپنی پالیسیز پہ چلتا ہے. جن حالات میں آصف علی زرداری صاحب نے 5 سال پورے کیے، شاید اس سے کمزور کوئی حکومت بھی نہ ہو، لیکن انہوں نے 125 ممبران کے ساتھ اتنے بڑے بڑے کام کیے، جس میں سب سے زیادہ تو 18ویں ترمیم تھی، ہمارا NFC ایوارڈ تھا، بسپ جیسا پروگرام تھا جو پاورٹی کے لیے ہم نے کیا، آغاز حقوق بلوچستان تھے جو بلوچستان ہم سے علیحدہ ہونے کی باتیں کر رہا تھا، اور مالاکنڈ آپریشن جو دہشت گرد ہماری مارگلہ کی پہاڑیوں تک پہنچ چکے تھے، ان کو وہ علاقے واگزار کرایا اور وہاں پاکستانی جھنڈا لہرایا. تو یہ ساری اچیومنٹس تھیں اور 125 لوگوں کے ساتھ تھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی جب بھی آئے گی وہ اپنا ٹائم پورا کرے گی. آپ خود بھی کافی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں کردار ادا نہ کرنے کے حوالے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. ایک ٹائم تھا زرداری صاحب نے بھی کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، آج وہ مفاہمت کر رہے ہیں. ابھی تک کیا معاملات اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت پہ چل رہے ہیں یا پھر وہی بیانیہ ہے؟ دیکھیں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں. اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہمیں بھرپور اعتماد ہے ان پہ. میں اداروں کی مضبوطی پہ یقین رکھتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے اپنی اپنی ڈومین میں کام کرے گا تو ملک ترقی کرے گا. میں فوج کا جو رول ہے اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا. فوج اس ملک کی جو جغرافیائی صورتحال ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمارے چاروں طرف ہے، اس کے لیے ہماری فوج ضروری ہے. لیکن سول سپرمیسی جو ہے اس پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ پارلیمنٹ میں ہو، جو اختیار کسی بھی ادارے کو دیے جائیں وہ پارلیمنٹ دے اور پارلیمنٹ کو سپریم مانا جائے. پارلیمنٹ کے ہر چیز تابع ہوگی تو یہ ملک ترقی کرے گا. آپ جب بھی تقریر کرتے ہیں اس میں لطیفے یا قصے بہت مشہور ہیں آپ کے اور بڑا وہ انٹرسٹنگ سٹوری بن جاتی ہے. موجودہ سیاسی صورتحال کو کون سی کہانی کے ذریعے بیان کریں گے، اور اسپیشلی عمران خان پہ کون سا قصہ آپ کو لگتا ہے آپ کا فٹ آتا ہے یا لطیفہ؟ جو میرے قصے اور میرے لطیفے ہیں وہ لطیفے نہیں ہیں، اقوال زریں ہیں. اور ہمارے پنجاب کا کلچر ہے کہ ہم باتوں کو مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں اور ماضی کے واقعات سے حالیہ واقعات کو جوڑ کر بتاتے ہیں، تو وہ بڑے واضح اور سمجھ آنے والی ان کی صورتحال ہوتی ہے. آج کی جو حالت ہے وہ ایک اسکول تھا ہمارا، اور میرے کچھ دوست تھے جو کالج فیلوز تھے، وہ بتاتے تھے کہ ہمارے گاؤں کے اسکول میں نا ایک جیسے پنڈ دے اسکولاں دے وچ ہر دفعہ نا ایک جدو رزلٹ آن دا دن ہوندا ہے تو سارا اسکول کٹھا ہوندا ہے اور اسمبلی ہوندی ہے. اس تو بعد جڑا ہے ٹیچر وہ کلاس وائز ایک ایک بچے دا دستا ہے پاس ہے فیل ہے. اور ایک اسٹوڈنٹ ایسی وہ بگی سی نا ہوندا، وہ بگی بیچارہ بڑا نلائق جہا اسٹوڈنٹ سی تے سارا دن بڑے بلند بانک دعوے کردا سی. وہ بگی رزلٹ آوے نا تے وہ کمن کے ساری کلاس پاس تے بگی فیل. ہر سال دا یہ روٹین ہوئی. ایک سال 77 یا 78 دے وچ بھٹو صاحب نے پوری قوم نو ہی پاس کر دیتا. تے اس سال وہ رزلٹ اناؤنس کر رہا سی کہ ساری قوم پاس تے بگی پھر بھی زیر غور. اج دے حالات دے وچ اگر تسی ویکھو تے عمران خان صاحب جڑے نے وہ اج بھی زیر غور نے. انہوں نے ایڈا وڈا مارچ اناؤنس کر کے ایک ہائپ کریٹ کرن تو بعد پنڈی تشریف لے گئے نے اور اتھے جا کے اپنے وہی سابقہ جڑے رونے سن وہ رو دھو کے پھر کارکناں نو ٹرک دی بتی پیچھے لایا ہے اور کہہ دیتا ہے جی کہ ہن اسی استعفے دیاں گے. بھئی تو تے استعفے لین گیا سیں،
تو استعفے دے کے آ گئے ہیں. زبردست، آپ کی یقیناً یہ حکایت ہی بن گئی ہے. اچھا شاہ جی، ایک لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال، پولرائزیشن کا ہم شکار، نوجوان گالیاں دیتے نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس دوران اعظم سواتی اور شہباز گل جو بیانات دے رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اتنا کھلے عام چیزوں کو بیان کرنا، کیا کہیں گے؟ اس ملک میں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود رہتی ہیں، اس طرح کی سپیچز عوامی جگہوں پہ 2 نمبر آدمی نے 2 نمبر طریقے نال آئے نے، 2 نمبر سیاست کیتی ہے، 2 نمبر زبان استعمال کیتی ہے اور انہاں تے بھی استعمال 2 نمبر ہی ہویا ہے. اعظم سواتی صاحب امریکہ تو ڈاکو سن، ڈکیٹی کر کے نسے پاکستان نے چاہے پاکستان دے وچ انہاں دے کوئی پہلا سکینڈل نہیں، اس تو پہلے بھی کئی سکینڈلز نے جن دے عام آدمیاں نو ماریا کٹیا، انہاں تے FIRs کرائیاں اور ہن اللہ دی گرفت تے آئے ہوئے نے. اگر یہ جی حرکتاں کرن گے تو یہ کچھ تو ہوئے گا انہاں دے نال. تے شہباز گل صاحب بھی جڑے نے وہ کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں نے، وہ امریکہ دے وچ ایک یونیورسٹی ملازم نے اور اج بھی کوئی بھی میڈیا پرسن انہوں نے سوال کر کے پوچھ لوے کہ جڑا بیانیہ عمران خان دا سی وہ ذرا مینوں مائک دے اگے کھلو کے کہن نا امریکہ مرد آباد، نہیں کہن گے. امریکن سٹیزن نے، امریکن سٹیزن نے اور ساڈے ملک چ آ کے انتشار پھیلا رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں. پھر بھی کسی کی ذاتی زندگی کی ویڈیوز آڈیوز، کبھی ہیکر آ جاتا ہے، کبھی کسی کی کمرے کی جو ہے ویڈیو پتہ چل رہا ہوتا ہے جی وائرل ہو گئی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو ہماری روایت نہیں ہونی چاہیے نا. ویڈیوز تو غلط ہے، ویڈیوز تو ہونی ہی نہیں چاہیے، کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. کسی شریف آدمی کی ویڈیو اس کی پرسنل لائف پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن فرانزک ہو سکتا ہے، ان کا فرانزک کرایا جائے کہ وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں. جب اس پہ ایک ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ویڈیو نہیں ہے تو پھر ان کو بھی جس پہ اعتماد ہو وہ اس کے مطابق اس کا فرانزک کروائیں اور حقائق جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. ذاتی زندگی میں تو کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. سر لاسٹ پہ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں شور سب نے مچایا ہوا ہے، آج یہ ہو جائے گا، کل یہ ہو جائے گا. خان صاحب کے مارچ کو لے کے بس سنسنی پھیلی ہوئی تھی، میڈیا کو بھی بہت سا مثالہ مل رہا تھا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. آگے اب جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کی بات ہو رہی ہیں، کیا ہوگا سمجھ کچھ کوئی اپنی سیاسی پریڈکشن دینا؟ دیکھیں یہ شور تو اس لیے مچاتے ہیں کہ جو انہیں خدشات ہوتے ہیں نا کہ آنے والے وقت میں یہ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے جو کرنی کے پھل ہیں وہ ہمیں ملنے والے ہیں، تو یہ پہلے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے اندر نا ایک دفعہ وہ کہا تھا کہ ایک نائی تھا تو اس نے وہ کھانا پکایا تو اس کی دیگیں خراب ہو گئیں. تو اس نے کہا بھی یہ تو ماریں گے بڑا بھی ٹائم پہ کھانے کی بجائے میں خراب بتا دوں کہ ہو گئی ہیں تو یہ کیا ہوگا، تو میں کوئی نہ کوئی ایسا کروں کہ ان کو پہلے ہی میں نا یہ اندیا دے دوں کہ خراب ہو سکتی ہیں. تو اس نے کہا جی کہ آپ اپنے نا براتیوں کو اور ان کو یہ بات سمجھا دیں کہ کسی نے اگر ڈھول بجایا، کسی نے اگر پٹاخہ چلایا تو یہ چاول خراب ہو جانے ہیں اور میں ذمہ دار نہیں ہوں گا اس کا. تو اب شادی کا ماحول تھا، وہ جب بارات آئی تو انہوں نے گولے چلانے شروع کر دیے اور ڈھول اور بھنگڑے. وہ نائی گیا ہوسٹ کے پاس اور اسے کہتا ہے انہیں روکو. وہ بیچارے ہوسٹ نے بڑی کوشش کی، یار بس کرو دیگاں خراب ہو جانگیاں، دیگاں خراب ہو جانگیاں، لیکن کون سنتا ہے. وہ نائی اٹھا، دیگیں پہلے ہی خراب تھی، اس نے پرنا کندھے پہ رکھا اور چل پڑا اور کہتا ہے میں کیا سی نا کہ دیگاں خراب ہو جانی ہیں، لتوسی وجا لو ٹولو دیگاں خراب ہو گئی ہیں. جی یہ صرف شور ڈال رہے ہیں کہ کل کو اگر کچھ ہو جائے نا تو ہم کہیں جی کہ یہ تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا بیڑا غرق ہو جانا ہے، بیڑا غرق ہو جانا ہے. بھئی اپنے ہاتھوں سے تو بیڑا غرق کر کے گئے ہو، اپنے ہاتھوں سے معیشت تباہ کر کے گئے ہو. آج ڈالر کو کہتے ہو 220-30 کا ہو گیا ہے، وہ جب تم لوگ تھے تو تم نے 110 سے 180 تک پہنچایا نا. بتاؤ کہ ہم نے ڈالر 110 سے 180 تک لے آئے. پیٹرول تم 150 روپے سے یار 200 روپے تک لے کے گئے ہو. بتاؤ نا کہ یار ہم 200 تک لے کے گئے ہیں. آپ لوگ وہ نہیں بتاتے، بلکہ 150 سے بھی کم تھا پیٹرول جب عمران خان 2018 میں آیا ہے اور اس کو لے کے گئے اور اب تم شور مچاتے ہو کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. بجلی تم پیپلز پارٹی جب تھی 4 روپے کا یونٹ تھا، تم شور مچاتے تھے جی 4 روپے کا یونٹ ہو گیا، جی فلان ہو گیا. آج تم 28 روپے 30 روپے کا یونٹ دے رہے ہو، چونکہ خود اپنے ہاتھوں سے ایک بنیاد رکھ کے گئے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو خراب کرنا ہے. اب نے کر دیا ہے
اب ہم نے کسی کے گلے میں ڈالنی ہے تو اس کا ہی پہلے شور مچا دیتے ہیں، راستے ہموار کرتے ہیں۔ شاہ جی حل کیا ہے؟ ہم تو سیاسی کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں۔ مفتاح اسماعیل صاحب خود اپنی حکومت کے لیے اب کہہ گئے ہیں کہ بھئی اگر یہ حالات رہے تو آپ کا ڈیفالٹ ہو جانا ہے ملک، جتنے چانسز ہو گئے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کا وہ بڑا پن ہے، اور جو انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ ہائیبرڈ رجیم جو تھی یہ ہم لے کے آئے تھے، ہم ان کو لانے میں معاون ثابت ہوئے تھے، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ اور امید ہے کہ جس طرح سے انہوں نے توبہ کی ہے اور کہا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے اب یہ جو اسکائی لیبس گرتے ہیں نا ہماری جمہوریت پہ، یہ گرنے بند ہوں گے اور جمہوریت مضبوط ہوگی۔ جب جمہوری نظام مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ تعالی تمام چیزیں بہتر ہوں گی۔ اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہتر معیشت کے لیے بہت ضروری ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک یہ چیز بھی آئی تھنک اب عوام کو انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے کہ بہت زیادہ جو شور مچایا جا رہا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی دیگیں خراب ہو سکتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔